السلام علیکم عمر فاروق صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو یا اللہ یاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہاں سے جی کال کر فرمایا رہے آپ نے؟ تھے جی میں کے پی سے بات کر رہا ہوں۔ جی سر، کے اللہ آپ پی کو سلامتی دے۔ اللہ سلامتی دے، بہت مہربانی کہ آپ نے کال کیا فاروق صاحب، کیا حکم ہے؟ اچھا اچھا، میرے کو سوالات ہے جی، تو پہلے آپ سن لینا، پھر بعد میں آپ جواب دیجیے نا۔ پہلی تو میں یہ بات کر دوں کہ مطلب آپ یہ مانتے ہو کہ قرآن میں جو ذکر ہوا ہے نا ثانی اسنین، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، قرآن کے نمبر کس ایک، ٹھیک جگہ ہے۔ میں کون دوسرا سا کہ ذکر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو قرآن میں، قرآن کے کس جگہ میں کس کا یہ ذکر ہے؟ قرآن کی سورہ توبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یار ثانی اسنین ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ثانی حضرت ابوبکر اسنین؟ صدیق کو قرآن میں ثانی، جی جی وہ نہیں، ایک ابو نمبر۔ بکر ثانی دوسرا اسنین کہ نہیں ہے، ابو قرآن جو بکر ہے ثانی اسنین نہیں ہے، جی میں نہیں مانتا۔ ثانی اسنین رسول اللہ ہے، صلی اللہ بالکل ہے علیہ بھائی، وسلم قرآن ہے۔ میں ذکر ہوا ہے۔ اچھا نہیں نہیں نہیں، بات سنیں۔ اچھا علیہ صاحب خیر، میرا پہلے سوالات سنیں، پھر اب بات جواب بعد میں دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، پہلے میں آپ کو، پہلے ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر، دوسری ہم بات کریں گے اس کے اوپر، یہ صحابہ کرام کے اوپر، تیسری ہم بات کریں گے مولا کے اوپر۔ تو پھر خیر، کام کیا پہلے آپ کرتے ہیں میری آپ؟ بات سن لیں، اپنے پھر متعلق بے تو شک کچھ آپ بتائیں جواب۔ عمر فاروق صاحب، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اپنے متعلق کچھ بتائیں بس کچھ۔ بس میں ایک عام انسان ہوں یار، تھوڑا کاروبار کا کرتا ہوں میں۔ کاروبار کرتے ہیں؟ کوئی عالم دین، کوئی بس آپ مولوی میرا نہیں سوال ہے؟ سنیں نا، پھر آپ، بھائی کوئی نہیں میں عالم؟ نہیں عالم دین نہیں، میں ایک عام، اوکے اوکے سر، چلو ٹھیک ہے، آپ میرا سوال تو سنیں نا یاری صاحب، سن ٹھیک ہے؟ لیتے ہیں سن اچھا لیتے ہیں، یہاں بسم پر، اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو قرآن میں امہات المومنین کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ہے آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اس کی بیاں مومنوں کی مائیں ہیں، نمبر ایک، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ سن لیں خیر۔ دوسری بات کہ قرآن میں جو آیت تطہیرہ اتری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر اتری ہے، یہ میرے ساتھ سورہ احزاب ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، یہاں دیکھیں بھائی، دیکھیں پر دیکھیں فرمائے کہ دیکھیں دیکھیں مختلف آیات کو دیکھیں۔ آپ چار نہیں، پانچ بھائی جان سوال آپ کرنا میری بات چاہتے ہیں؟ سنیں نا، بھائی بھائی اللہ یہ صاحب اجازت دیں۔ بات کو بیچ میں مت کر دینا، اللہ یہ سب آپ بات بیچ میں مت کرنے، دیکھو یہ قرآن میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں۔ ایک منٹ میں آپ کو سورہ احزاب میں دکھاتا ہوں، ایک منٹ، 22واں سپارہ شروع ہو جاتا ہے، ایک منٹ سوری یار، ہاں یہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فتعوضن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، اور اپنے گھروں میں قراری سکونت اختیار کرو۔ یہاں پر بیوتکن کا لفظ ہے، بیت کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ لیں، وقرن في بيوتكن وتبرن تبر الجاهليه الاولى واقمن الصلاه واتين الزكاه واطيعن الله ورسوله انما يريد الله، بے شک اللہ ارادہ رکھتا ہے، لیوسف عنکم الرجس، تاکہ ہم سے گناہوں کو دور کرے، اہل بیت والوں کو، ويطهركم تطهيرا، کو پاک کرے پاکی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ آیت تطہیرہ جو ہے یہاں پر یا نساء النبی کا ذکر ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں آپ تفسیر مت اٹھائیں، کیونکہ یہاں پر باقاعدہ ہوا، اور پوری رکوع جو ہے نا وہ کل ازواج کا کے اوپر ہے، پوری رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر اتری ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری اوکے بات سن کہ لو نبی بھائی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سن لو سن لو، اب سن لو، تین آیتوں کا ذکر کیا نا، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ میری بات کو پہلے سنیں نا، پھر آپ جواب دیتے جائیے بھائی، آپ جواب دیتے جائیے، پہلے میں سوال کروں خیر علیہ سے، پھر آپ دیتے نہیں، جائیے۔ اچھا تین یہ آیتوں کا سن لو نا، تین آیتوں کا سن لو پھر مزید سوال نا، اس میں ٹائم لگتا ہے نا بھائی۔ پہلے ان اچھا تین چلو آیتوں ٹھیک کا ہے، آپ سن لیں، بتائیے۔ آپ رک جائیں ادھر، میں جواب دے دیتا ہوں، پھر میں آپ کو لے کے آؤں گا ادھر انشاءاللہ اللہ۔ دیکھیں پہلی جو آیت ہے، آپ کہتے ہیں سورہ توبہ میں ثانی اثنین ابو بکر، ہم نہیں مانتے ثانی اثنین ابو بکر، ثانی اثنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دو میں سے دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ اس میں دو میں سے دوسرا پیغمبر ہیں، اور اس میں ساتھ والا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ ابو بکر ہے۔ ثانی یہ حال ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اس کو کافروں نے نکال دیا، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس حالت میں کہ وہ دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا، دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا بنا دیا، تاکہ آپ لوگ بعد میں نہیں کہنا، اگر ابو بکر کو دوسرا بنا دیتا، نبی کو اول بنا دیتا، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نمبر 2 پیغمبر کا قرآن میں نمبر 2 کون ہے؟ ابو بکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر نمبر 1، نمبر 2 ابو بکر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مکر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تا قیامت کے لیے باطل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 2 بنا دیا۔ یہ اس بات کے لیے کہ اس کے کئی فوائد ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ ادعا نہیں کر سکیں گے کہ قرآن میں نمبر 1 پیغمبر ہے، نمبر 2 ابو بکر صلی اللہ علیہ نبینا وعلی آلہ۔ دوسری بات، آپ ادعا نہیں کر سکیں گے کہ یہ 1-2 جو ہے یہ کسی تفضیل کے لیے، فضیلت بیان کرنے کے لیے، کیونکہ اگر فضائل کے لیے ہوتا نا، ترتیب فضائل کے لیے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دوسرا نہ ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہوتا۔
تو پتہ چلا کہ یہ ترتیب فضائل کے لیے بھی نہیں، بیان فضائل کے لیے، یہ صرف مجرد عدد بیان کرنے کے لیے. 2 آدمی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا. آدمی اگر فضیلت مراد نہیں ہے، صرف نمبر مراد بیان کرنا ہے، تو اس میں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. بھائی 2 آدمی جب ہے نا، اس میں سے ایک نبی ہے، دوسرا کوئی مومن ہو سکتا ہے، وہ 2 آدمی. ایک کافر ہے، دوسرا بھی کافر ہے، 2 آدمی. 2 مسلمان ساتھ ہیں، وہ بھی 2 آدمی، ٹھیک ہے نا. 2 نبی ساتھ ہوں، وہ بھی 2 مرتد ساتھ ہوں، وہ بھی 2 آدمی. نہ مجرد نمبر میں، عدد میں کسی قسم کی فضیلت نہیں. اچھا، اس آیت میں نے بہت سارے باتیں کی ہیں، مناظرات ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں، اس آیت میں مزید کوئی بات نہیں. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، وہ ازواج امہاتہم کا تعلق ہے، تو میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اس کا ایک پس منظر ہے حرمت نکاح ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ ازواج امہاتہم سے حرمت نکاح. خود جماعت عمریہ کے نزدیک جامع البیان لابن جریر الطبری جلد 21 چاپ دار الفکر، وازواجہ امہاتہم، یہ صفحہ نمبر 130. اس کی شرح میں فرماتے ہیں وازواجہ امہاتہم، صفحہ نمبر 130 میں، وحرمت ازواجہ حرمت امہاتہم علیہم فی انہن یحرم علیہن نکاحن من بعد وفاتہ کما یحرم علیہم نکاح امہاتہم. ازواج امہاتہم، جیسے تم اپنے ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نکاح نہیں کر سکتے. اچھا، اور خود عائشہ کا بھی یہ قول ہے، عائشہ کا بھی یہ قول ہے، اور بہت سارے مفسرین کا یہ فرمائشات ہیں. میں آپ کو دکھا دوں، مثلا یہ کتاب الام ہے لمحمد ابن ادریس الشافعی، الجزء السادس، سنہ 2001 میں چھپی ہے. وازواجہ امہاتہم، صفحہ نمبر 364. امہاتہم کا مطلب فی معنی دون معنی، یہ خاص معنوں میں آپ کی ماں ہے، خاص معنوں میں. وذلك لا يحل لهم نكاحن بحال ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن ان کی بیٹیوں کے ساتھ اگر ان کی کوئی بیٹی ہے نکاح کر سکتے ہیں. نبی کے بیوی کی اگر کوئی بیٹی ہے پرانے شوہروں سے، اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. کما یحرم علیہم نکاح بنات امہاتہم اللاتی ولدنہم او ارضعنہم. لیکن اگر کوئی آپ کی ماں ہے، آپ اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، چاہے وہ رضائی بہن ہے آپ کی یا آپ کی سکی بہن، اس سے شادی نہیں کر سکتے. اچھا، میں اس سے زیادہ اس پہ وقت نہیں لوں گا، ایک اور میں آپ کو خدمت میں بتاتا ہوں. ازواج امہاتہم یہ کیوں لازم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تنویر المقباس من تفسیر عبداللہ ابن عباس، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1992 بیروت لبنان میں. ابن عباس کے متعلق سے یہ روایت ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہیں کر سکتے بالدخول علیہ بغیر اذنہ والحدیث مع ازواجہ، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ بغیر اذن کے اور ان کی بیویوں کے ساتھ بات کرو. اچھا، نبی کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی کے ساتھ کوئی کرتا تھا اس طرح؟ ولا تنکحوا ای تتزوجوا ازواجہ من بعد ای من بعد موتہ ابدا، اور اس کے کسی زوجہ کے ساتھ تم ان کے وفات کے بعد نکاح کرو. میں نے کیا دکھایا آپ کو؟ ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اب یہ وجہ کیوں ہے اللہ نے یہ بیان کیا؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس، نزلت هذه الآیت فی طلحہ ابن عبید اللہ اراد ان يتزوج بعائشہ بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جو عشرہ مبشرہ ہے، طلحہ نے کہا تھا کہ میں عائشہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر ابھی زندہ، یہ بے غیرت کہہ رہا ہے کہ میں عائشہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری ماں کی طرح، جیسے اپنے ماں سے شادی نہیں کر سکتے نا، ان سے بھی شادی نہیں کر سکتے. ان ذالکم الذی قلتم وتمنیتم من تزویج ازواجہ بعد موتہ، یہ تو صحابہ تم نے جو سوچا ہے، دل میں رکھا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے، اس کی 10 بیویاں ہیں، اس کی بیویوں کو ہم اپنے درمیان تقسیم کریں گے.
کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، تمہاری بہت بڑی خباثت ہے کہ تم ایسے سوچتے ہو۔ یہ صحابہ کرام نے جو بغیرتی کی نیت تھی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی وجہ پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، یہ تفسیر ہے الجامع تفسیر القرآن لعبداللہ ابن وہب ابن مسلم المصری، متوفى سنہ 197، بخاری سے بہت پہلے، احمد ابن حنبل سے بھی یہ پرانا عالم ہے۔ اچھا، شعب دار الغرب الاسلامی، کتاب چھپی سنہ 2003 میں، ملاحظہ فرمائیے۔ اخبرنا ابن وہب فرماتے ہیں حدثني اللیث بن سعد ان طلحہ ابن عبید اللہ قال، طلحہ نے کہا تھا لئن قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت بعائشہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو نہیں ہے، میں عائشہ سے شادی، یہ عائشہ کے چچا کی لڑکی بھی ہے نا، یہ آپس میں چچا کزن ہے، چچا ان کا چچا اور چچا زاد لڑکا اور چچا زاد لڑکی ہیں آپس میں۔ فنزل القرآن، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، پیغمبر کی اذیت نہ کیا کرو، ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعد ابدا، اور کبھی خبردار ان کے ازواج کے متعلق نکاح کرنے کا سوچنا بھی نہیں، وہ تمہاری ماں کی طرح بغیر تو۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم گناہ ہے، جرم ہے، خباثت ہے، اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی شخص زندہ ہونا۔ اب ایک آدمی ہے مثلا آپ کے گاؤں میں رہتا ہے، بزرگ آدمی ہے، اس کی 3 بیویاں، آپ کہہ دو کہ بھئی یہ مر جائے میں اس کی بیوی کے ساتھ، اس کو پتہ چل جائے اس کی کتنی اذیت ہوگی۔ ایک عام آدمی اس کو کتنا اذیت ہوتا ہے نا کہ یہ میرے متعلق ایسا کہتا ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی اذیتیں کی ہیں، اور تم ان کو جنتی کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ قال اللیث عائشہ بنت عمها لأنه من قومها، عائشہ اس کی طلحہ کی چچا کے لڑکا ہے۔ وظننت ان عمر بن الخطاب قال، عمر نے بھی کہا تھا عائشہ طلحہ سے، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه على طلحة لعاقب لهذا الأمر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے وہ طلحہ سے ناراض تھے، طلحہ پہ غضبناک تھے، اسی لیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ روایت بھی عمر نے کہا تھا۔ یہ کتاب شرح مشکل الآثار الجزء الثاني عشر لأحمد بن السلامة الطحاوی، متوفى سنہ 331، الجزء الثاني عشر، سنہ 1994 میں کتاب چھپی ہے بیروت میں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ حدیث نمبر 4954 ہے۔ عمر نے اپنے، وہ عمر کو جب چوٹ لگی تھی نا، ضرب لگا تھا، سیدنا ابو لؤلؤہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مارا تھا عمر کو، عمر اسی چوٹ سے مرا بھی ہے۔ اس نے زبیر کو گالی دی، طلحہ کو گالی، سب کو گالیاں دینا شروع کر دیا تھا اس نے گالی دیا عمر کو، اما انت یا زبیر فانک مؤمن، یہ عمر کا، فقال لهم عمر نے کہا، فقال لهم عمر نے کہا زبیر سے، فانک مؤمن الرضا کافر الغضب، تو جب خوش ہوتا ہے نا، تیرے پاس پیسے ہوتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، تیرا پیٹ فل ہے، تو مومن ہوتا ہے، اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تجھے غصہ آتا ہے، تو کافر بن جاتا ہے۔ تکون یوما شیطانا و یوما انسانا، ایک دن تو شیطان ہوتا ہے، ایک دن تو انسان ہے۔ اس عمر نے کس سے کہا؟ زبیر سے کہا۔ افرأیت یوما تکون شیطانا فمن یکون الخلیفۃ یومئذ، تو خلیفہ بننا چاہتا ہے، تجھ میں ہے خلیفہ کی، تیرا شکل ہے خلیفہ جیسی، جس دن تو شیطان بن جاتا ہے تو اس دن خلافت تو شیطان کی ہوگی۔ عمر کس کو کہا؟ عمر کو ضربت لگی ہے نا، تو اس نے سب کو گالی دینا شروع کیا، تو زبیر کے اس طرح اس نے بے عزتی کر دی۔ پھر طلحہ کے متعلق، وَأَمَّا أَنْتَ يَا طَلْحَةُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَلَيْكَ عَاتِبٌ، اللہ کی قسم طلحہ، تو خلیفہ بننا چاہتا ہے، تو ایک بغیرت آدمی ہے، تو نے عائشہ کے متعلق کیا کہا تھا، تجھے یاد نہیں ہے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، وہ آپ پہ غضبناک تھے، تیری بغیرتی کی وجہ سے تو نے جو غلط جملے کہتے عائشہ کے متعلق۔ یہ تفسیر ہے میرے محترم ناظرین، تفسیر القرآن الکریم لابن ابی حاتم الرازی، چاپ مکہ المکرمہ، مقدمہ مصنف کا ہے، کہتا ہے فاختحریت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا، میں نے اپنے اس کتاب میں صحیح ترین احادیث جو مجھے ملے میں نے جمع کیے۔ اچھا، صحیح ترین احادیث میں کیا ہے؟ صفحہ نمبر 3150 ہے، ابن عباس کی یہ حدیث، وما لا كان لكم ان تؤذوا رسول الله صلى الله عليه واله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا،
نزلت في رجل هم ان يتزوج بعض نساء النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سفیان ذکر عنها عائشہ. یہ ایک شخص کے متعلق نازل ہوا ہے جس نے کہا تھا میں پیغمبر کی بیویوں سے اس کے وفات کے بعد شادی کر لوں گا. سفیان ثوری نے کہا یا سفیان بن عیینہ نے کہا کہ یہ تو عائشہ کی بات ہو رہی ہے. پھر عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوا، پتہ چلا ان رجلا یقول، یہ ایک صحابی اس طرح کے جملے کہہ رہا ہے، ان توفی تزوجت فلانۃ من بعد، کہ اگر پیغمبر کی وفات ہو جائے تو میں فلانہ سے شادی کر لوں گا فوراً. فکان ذلك یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت تھی. تو یہ آیہ نازل ہوئی ہے کہ یہ تو تمہاری ماں کی طرح، اب بغیرت ہو، اپنی ماں سے شادی کرو گے، اپنی ماں سے شادی کرو گے بغیرت ہو، تمہارے حرام ہے کبھی یہ سوچنا بھی، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کے بعد والی حدیث دیکھو، سودی نے روایت کی ہے بلغنا ان طلحہ ابن عبید اللہ، اللہ 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 اللہ، کون تھا وہ؟ طلحہ تھا، طلحہ ابن عبید اللہ التیمی، ابو بکر ابن ابی قحافہ التیمی، یہ چچا کے لڑکے، ابو بکر کا چچا کا بیٹا ہے. طلحہ نے کہا تھا ایحجبنا محمد عن بنات عمنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دیکھیں کہتا حجاب کیوں نازل ہوئی ہے، مجھے کیوں منع کرتا ہے کہ میں اپنے چچا کی لڑکی کے ساتھ بات نہیں بات کر سکتا، عائشہ تو میری چچا کی لڑکی ہے. یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اپنے چچا کی لڑکی کے سے بات نہیں کرتے، کہتے ہیں حجاب نازل ہوئی، ادھر بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے. وَيَتَزَوَّجُ نِسَاءَنَا، اس نے ہمارے کزن کے ساتھ شادی کی ہے، ہمارے عورتوں کے ساتھ وہ شادی کرتا ہے. یہ کون ہے یہ شخص؟ لَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَتَنَتَزَوَّجَنَّ نِسَاءَهُ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اس کو کچھ ہو گیا، اس کو، اس نے نہیں کہا رسول اللہ، اس کو بولا پیغمبر کے، اتنا ان کے لیے خفیف تھا. یہ شیعوں کی کتاب ہے بھائی، یہ تمہاری کتاب ہے، ڈوب مرو اور ڈوب مرو، صحابہ کا نام لیتے ہو. اگر یہ شخص مر گیا تو میں اس کو بیوی کے ساتھ شادی کروں گا، بیویوں کے ساتھ شادی کروں، بیوی نہیں، بیویوں کے ساتھ، نساءہ، اس کے فوراً بعد میں اس کو بیویوں کے ساتھ شادی کروں گا. ادھر پھر ایک اور روایت اسی معنی پر، نزلت فی رجل قال ہی عائشہ. اچھا تو میرے محترم ناظرین، مختصار کے ساتھ یہ آیہ ازواج امہاتہم کو متعلق. اب آیہ تطہیر کے متعلق، آیہ تطہیر کے متعلق عرض کرتے ہیں یہ کس کے شان میں نازل ہوئی ہے. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، الجزء الثالث، شاب دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہ صفحہ نمبر 357. ومن مناقب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب. هذا حدیث صحیح علی شرط البخاری، یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری. کس نے کہا؟ حاکم نے کہا. حدیث کون سا ہے؟ 4763. ملاحظہ کرو، 4763. وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری، ذہبی ناصبی نے بھی بشرط بخاری کا یہ حدیث صحیح ہے. اچھا اور بھائی، عن ام سلمہ قالت نزل فی بیتی نزلت، یہ آیہ میرے گھر میں نازل ہوئی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ میرے گھر میں نازل ہوئی ہے، عائشہ کے گھر میں نازل نہیں، فلانے کے گھر، میرے گھر میں نازل ہوئی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، قالت فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الى علی وفاطمہ والحسن والحسین قال هؤلاء اہل بیت. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا فوراً جاؤ بلاؤ، فوراً جا کے بلا لو. کس کو بلاؤ؟ علی علیہ السلام کو، ابو بکر کو نہیں، عمر کو نہیں، عائشہ کو نہیں، فلان، نہ، علی علیہ السلام کو، فاطمہ علیہ السلام کو، حسن علیہ السلام کو، حسین علیہم الصلاۃ والسلام کو. جب سب آ گئے تو کہا اہل بیت یہ اس آیے میں جس اہل بیت کا یہ. اچھا میں اس سے مزید وقت نہیں لیتا. آپ نے جو استدلال کیا ترتیب آیات سے، اور بھائی اس طرح نہیں ہے کہ آیات جو ہے ابھی جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب نزول ہے اور یہ آیات اکٹھے نازل ہو گئے. یہ ترتیب جو ابھی قرآن میں ترتیب ہے، یہ ترتیب جمع اس کو کہتے ہیں، ترتیب تلاوت کہتے ہیں، اس کو ترتیب نزول نہیں کہتے ہیں. ترتیب نزول قرآن کا اور ہے. سب سے پہلا جو سورہ قرآن میں نازل ہوا ہے وہ کون سا سورہ ہے؟ بھلے سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق ہے، ٹھیک ہے نا. وہ قرآن کے آخر میں، ترتیب قرآن ترتیب جمع نہیں ہے، ترتیب جمع ہے، ترتیب تلاوت ہے. یہ صحابہ کا اجتہاد ہے، یہ اللہ نے اس ترتیب سے نازل نہیں کیا. ملاحظہ فرمائیے کہ ایک آیہ ہے،
ایک آیا ہے مختلف لوگوں کے لیے آیا ہے. یہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ میں یہ آیت نمبر 187 احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. ایک ہی آیت ہے کہ مختصر کے نزول کے مختلف مراحل ہیں. اچھا اس آیت میں ایک فقرے کو میں لے لیتا ہوں, پورے فقرات کو نہیں لیتا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. کہ کھانا پی لو, کھانا کھا لو اور پانی پی لو اس وقت تک کہ تمہیں سفید اور کالا دھاگا نظر نہ آئے. اچھا یہ بخاری ہے بھائی, بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 337. سہل ابن سعد کہتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی ہے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر. من الفجر اللہ نے نازل نہیں کیا, صرف اتنا نازل کیا کھا لو پی لو جب تک تمہیں سفید داغا کالے داغے سے نظر نہ آئے. من الفجر نہیں بولا اللہ نے. صحابہ کیا کرتے تھے, صحابہ داغا رکھتے تھے بھائی, داغے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کالا سفید کب نظر آتا ہے, روشنی کب ہو جاتی ہے. پھر اللہ نے کہا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کیا من الفجر. اللہ نے نازل کیا, داغے کی بات نہیں ہو رہی جو کپڑے والا داغا ہوتا ہے, یہ آسمان میں جو لکیر ہوتی ہے فجر اور رات کی لکیر, اس سے مراد یہ ہے, ٹھیک ہے نا. من الفجر نازل کی. ایک ہی آیا ہے مختلف مراحل ہے. یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی طبع دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہ فی وجوہ المخاطبات, قرآن میں خطابات کے انواع. قرآن کے خطابات میں ایک نوع یہ ہے خطاب الشخص السادس والعشرون, 26 نمبر والا خطاب. خطاب کے انواع و اقسام میں 26 والا سب. خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ, ایک شخص سے خطاب کرنا پھر عدول کرنا کسی دوسرے شخص کی طرف. یہ قرآن میں ثابت ہے, اس کے بہت ساری مثالیں. کہ ایک ہی آیا میں صدر کسی سے خطاب ہے, ذیل کسی اور سے خطاب ہے, ٹھیک ہے نا, کسی اور سے خطاب. تو یہ کہ ترتیب آیات سے آپ دلیل لے کے آتے ہو کہ ازواج کے لیے, بھائی یہ آپ کی جہالت ہے. آپ کے علماء, آپ کی جہالت نہیں, آپ کے علماء کی فنکاری ہے, جہالت اور فنکاری ہے کہ آپ کو ایسے ہی جھوٹی باتیں وہ سناتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور سمجھتے ہو, تم سمجھتے ہو دین یہ ہے, قرآن یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. عمر فاروق صاحب تیار ہو, آ جاؤ بھائی. اب 3 سوال آپ نے کیے ہیں, میں نے 3 سوال کے جواب دے دیے. اب میں آپ سے مزید سوال نہیں لوں گا کیونکہ آپ کو میں نے بہت ٹائم دیا ہے. ان 3 سوالوں کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے تو کر لو. میرے جواب سن لیے بھائی, سمجھ آئیے. عمر فاروق مائکروفون کھول دو نا اپنا بھائی, مائکروفون آپ کا بند ہے. اچھا چلو, ہیلو. ہاں ہیلو. طلحہ کا پتہ چل گیا نا, طلحہ کا میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا نا, طلحہ کا ازواج امہاتہم کا. تمہارے کبھی ذہن میں بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ صحابہ اتنا غلط بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق؟ آ سکتا تھا نا. تم اب شیعوں کو ملامت نہیں کرنا. شیعہ اگر کہتے ہیں کچھ صحابہ غلط لوگ تھے, کچھ صحابہ صحیح تھے, تو اب شیعوں کی تصدیق کرنا آج کے بعد, ٹھیک ہے نا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بے غیرتی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں آئے تو اس کے لیے نازل کر لیتا ہے, تو تم کبھی نہیں کہنا کہ صحابہ سب اچھے ہیں. ازواج امہاتہم کا مطلب بھی پتہ چلا نا. عمر فاروق بولو کیا جواب ہے؟ خاموش ہے عمر فاروق. عمر فاروق چپ گیا بھائی کیمرے سے. اوکے بھائی, عمر فاروق کے پاس جواب نہیں ہے بھائی. عمر فاروق کے کول جواب کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا.